السلام علیکم ناظرین، دو ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو علی نواز امان وہ جو ہے استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے، تو اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور کچھ دن پہلے وہ غائب ہوئے تھے۔ ایک ساڑی اتنے گل ہو گئی ہے، اور جو نواز شریف صاحب جو بھی کرتے پھر ہیں، اور خاص طور پہ علی نواز امان کے حوالے سے، جہانگیر ترین کے حوالے سے، جو پہلے جہانگیر ترین پی ٹی آئی میں شمولیتیں اختیار کرواتے تھے، تو ان کے حوالے سے نون لیگ کیا کہا کرتی تھی، اور اب ان کی جو خاموشی ہے اس کے بارے میں۔ علی نواز امان جو تھے وہ ٹی وی کے اوپر آ کے جتنے شد و مد کے ساتھ عمران خان کو ڈیفینڈ کرتے تھے اور عمران خان کے حق میں بولتے تھے، میرے خیال میں وہ چند ایک ان میں سے جو تھے جو صحافیوں کو بھی لاجواب کر دیا کرتے تھے، اور بڑے ہی کمیٹڈ تھے اپنی پارٹی کے ساتھ۔ لیکن حیرانی دو طرح سے ہوئی ہے۔ ایک تو اتنا کمیٹڈ آدمی، اس نے عمران خان کو نہ صرف چھوڑنے کا فیصلہ کیا، بلکہ اس نے جا کے تحریک استحکام پارٹی میں بھی شمولیت اختیار کر لی۔ دباؤ تھا، پریشر تھا، جو بھی تھا، تو وہ عثمان ڈار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، وہ صداقت عباسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، یا وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر لیا اس پریشر یا اس دباؤ کی وجہ سے، وہ یہ کام بھی کر سکتے تھے۔ لیکن باقاعدہ طور پر علی نواز امان جیسا بندہ، جس نے باقاعدہ طور پر پورا پارٹی کو ڈیفینڈ کیا ہو، جس طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہو، ان کا تحریک استحکام پاکستان پارٹی میں جانا جو ہے، یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ اور کم از کم مجھے توقع نہیں تھی، فاروق حبیب سے بھی مجھے توقع نہیں تھی، لیکن انہوں نے تو خیر عمران خان صاحب کے اوپر جو کچھ کیا، جو کچھ کہا، یہ سوالات اپنی جگہ پہ اٹھ رہے ہیں کہ علی نواز امان صاحب ہری پور سے یا ہزارہ سے، جہاں سے بھی وہ گرفتار ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی، یہ پتہ تھا کہ وہ سامنے آئیں گے، اور وہ اچانک سے جو نمودار ہوئے ہیں وہ جہانگیر ترین یا علیم خان کے گھر سے نمودار ہوئے ہیں، جہاں پہ انہیں اون چودھری وغیرہ بھی موجود تھے۔ تو یہ ہے جناب صاحب ہمارا سسٹم، کہ جہاں پہ ایک گرفتار ہوا وہ آدمی جو ہے وہ عدالت سے برآمد ہوتا ہے، وہ حوالات یا تھانے سے برآمد ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ الٹا حساب ہے، یا تو وہ کسی کیمرے کے آگے آ کے برآمد ہوتا ہے، یا وہ کسی کے گھر میں برآمد ہوتا ہے، اور وہ کسی پارٹی کو جوائن کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے، جس حلقے میں ابھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی میں ٹویٹ بھی پڑھ رہا تھا، اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ جو حلقہ اسلام آباد کا علی نواز امان کے پاس ہے، اسی حلقے میں عدالتیں بھی آتی ہیں، اسی میں عدالت عظمیٰ بھی ہے اور چھوٹی عدالت بھی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ تو نہیں گئے، لیکن سیدھا جا کے ایک پارٹی کو جوائن کیا ہے۔ اور جو جہانگیر ترین صاحب ہیں، جس شد و مد کے ساتھ وہ شمولیت اختیار کرواتے تھے عمران خان کے زمانے میں، اس ٹائم وہ کہتے تھے کہ میں پاکستان کو آگے دیکھنا چاہتا ہوں، اس ٹائم وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کو میں وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں، اس ٹائم وہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان میرا لیڈر ہے اور میں ان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہی والے جہانگیر ترین صاحب اب انہی عمران خان صاحب کے، جن کو وہ اپنا لیڈر مانتے تھے، کہ بندے جو ہیں وہ توڑ توڑ کے لے کے جا رہے ہیں، اور اسی شد و مد کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ گلے میں اب جو نیا آیا ہے ان کا جھنڈا وہ پہنا رہے ہیں، اور بالکل ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ وہ پہلے کیا کر رہے تھے اور اب کیا کر رہے ہیں، وہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، یہ بالکل احساس نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو نون لیگ جب یہی جہانگیر ترین خان صاحب پی ٹی آئی کے پاس بندے لے کے جاتے تھے، وہ ان کے بارے میں کیا فرمایا کرتی تھی، وہ تو رانا ثناء اللہ صاحب تو وہ پٹکا اور پٹا کہتے ہوتے تھے، پٹا آپ کو پتہ ہے کہ کس کو باندھا جاتا ہے۔ تو جس ٹائم وہ تحریک انصاف کے جھنڈے جو ہیں وہ دوسروں کو لا کے گلے میں پہناتے تھے یا شمولیت اختیار کرواتے تھے، تو اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب اور نون لیگ جو ہے وہ جہانگیر ترین کی ایسی تیسی پھیرا کرتی تھی۔ اس ٹائم جہانگیر ترین کو شوگر مافیا کہا کرتی تھی، اس ٹائم جہانگیر ترین کو لینڈ گریبر اور پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتی تھی، کرپشن کے کیسز اور انڈسٹریلسٹ اور فراڈی اور پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتی تھی، اور ساتھ ہی کہا کرتی تھی کہ پٹے پہنائے ہیں۔ اب جو ظاہر ہے عمران خان کے خلاف کیونکہ وہ ہیں، وہ عمران خان کی پارٹی کو توڑ رہے ہیں، تو اس وقت یہی والی نون لیگ جو ہے بالکل یا تو انہوں نے پنجابی میں جیسے کہتے ہیں دڑ وٹی ہوئی ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جہانگیر ترین کو بھی حق ہے، اور ہم ان کے ساتھ بھی سیٹیں ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اور اب ان کے سارے گناہ بھی معاف ہو گئے ہیں، اور اب ان کی جو شوگر مافیا تھے اور پتہ نہیں کون کون سے مافیا تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ تو یہ ہے علی نواز امان، یہ ہے پی ٹی آئی کا وہ ورکر بندہ، جس نے جناب صاحب جو اپنا بڑی آسانی کے ساتھ سارا کچھ کر لیا ہے۔ کوئی کسی قسم کی ریزسٹنس شاید نظر نہیں آئی، جس طرح وہ ٹی وی کے اوپر نظر آتی تھی۔ ان سے زیادہ تگڑا آدمی کوئی نہیں تھا ٹی وی کے اوپر، لیکن میرے خیال میں ان سے زیادہ شاید کوئی نرم آدمی ثابت نہیں ہوا جس نے وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے وہ حقیقت جو کہ بہت ہی تلخ ہے۔
نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اتنے گل ہو گئی ہے، اور اس چیز کو لے کے وہ بڑی اعتماد کے ساتھ اور بڑی تسلی کے ساتھ جو ہے وہ عوام میں نہیں جا رہے ہیں، وہ اتحاد بنا رہے ہیں، وہ تاجر برادریز کو مل رہے ہیں، وہ ان پارٹیز کو مل رہے ہیں جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کے اشارے پہ چلتے ہیں، اور اپنے بیانیوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ گہری نیند، ابدی نیند پتہ نہیں شاید سلا دیا انہوں نے، تو وہ نیند سلانے کے بعد اب بالکل کسی نہ کسی کے اشاروں پہ چل رہے ہیں اپنے بیانیے کے، اور ان کی بیٹی اور وہ اپنے بیانیے کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، اپنے بھائی کو پریگمیٹک لیڈر کہہ کے اور پتہ نہیں کیا کہہ کے کہہ دیا کرتے تھے، ان کا اپنا طریقہ کام کرنے کا ہوگا، لیکن اس ٹائم انگلی پکڑ کے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو چلا رہے ہیں، اور نواز شریف جو ہیں وہ بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے تسلی کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ کہاں وہ بیانیاں، وہ جائے سارا کچھ بھاڑ میں، ادھر سے ادھر سارا کچھ ہوتا رہتا ہے، بس کیا فرق پڑتا ہے۔ کوئی باتیں کہہ دی تھی دو چار، کسی کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اگر دو چار باتیں کہہ دی تھی، کوئی وزیر اعظموں کو مدت پوری کرنے نہیں دی جاتی، وہ کچھ کہہ دیا تھا، تو کیا فرق پڑتا ہے، چپ کر کے بالکل لگے ہوئے ہیں، ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ اور کہاں کہتے تھے کہ جو 16 ماہ کی حکومت کے دوران جو کچھ کہتے تھے کہ ہمیں چلنے نہیں دیا گیا، ہمیں ڈیلیور نہیں کرنے دیا گیا، کیونکہ وہ تو ساری جماعتوں کی پارٹیز تھی، پارٹی کی حکومت تھی، تو یہ تو ہمیں فیصلے نہیں کرنے دیے گئے۔ اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی پارٹیوں کو دوبارہ شامل کر رہے ہیں، ایک پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے۔ ممکنہ طور پر اگر آج عمران خان باہر آ جائیں تو ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جائے گا تاکہ عمران خان صاحب کو سائڈ پہ کیا جائے یا ان کی پارٹی کو سائڈ پہ کیا جائے، لیکن اس ٹائم سارے کے سارے وہی نگ جو ہیں اپنے ارد گرد جمع کیے ہوئے ہیں، اور بڑی تسلی کے ساتھ یہ سارا کچھ کام حوصلے کے ساتھ ہو رہا ہے، اور بڑے فخر سے بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے گل ہو گئی ہے، اور بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ فلاں سفیر ہمیں فلاں ملک کا ملنے آیا ہے، وہ بلوم ہو یا جو بھی ہوں، اور بڑے فخر سے پی ایم ایل این کا جو آفیشیل وہ ہے وہ ٹویٹ بھی کر دیتا ہے، اس کے بعد ڈیلیٹ بھی کرنی پڑتی ہے، صرف یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ قبولیت وہ صرف عوام میں ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں، وہ قبولیت جو ہے جن جگہوں پہ، جن ملکوں میں، جن پاور کوریڈورز کے اندر جن اداروں کو ہونی چاہیے وہ ان کو حاصل ہے۔ وہ بڑے فخر سے اس چیز کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے، آپ دیکھ لیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی، ابھی تک کے لیے اتنا اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔